سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع اور چھٹے پارے کا 12واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کتنا واضح حکم ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کے باوجود کوئی ایسی باتوں کو یہ کہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو تنگ نظری ہے، تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور موالات، یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے ساتھ محبت کے تعلقات رکھنا، یہ سب ممنوع فرمایا گیا ہے۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعے میں ہوا ہے، یعنی ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے۔ قیامت تک تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ کافروں کو، بد عقیدہ لوگوں کو، بد مذہبوں کو، یہودیوں عیسائیوں کو نہ اپنا دوست سمجھیں، نہ ان سے مدد طلب کریں، نہ ان کی مدد کریں اور نہ ان سے محبت کے تعلقات رکھیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت سارے دوست ہیں جو بڑی شوکت قوت والے ہیں، مالدار ہیں اور بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ تو اس پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، مجھے آگے آنے والی مصیبتوں کا خوف ہے، مجھے ان کے ساتھ رسم و راہ رکھنی ضروری ہے، نہ جانے حالات کیسے ہوں، یہ میرے کام آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں تو ان سے دوستی ہی رکھوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق سے فرمایا، یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں، یعنی یہودیوں سے دوستی رکھنا، ان سے دوستی کا اظہار کرنا، یہ تیرے جیسے ہی کا کام ہے۔ جو حضور کی محبت میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کافروں سے دوستی نہیں رکھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کرے یہ آیت ہمارے مسلم حکمرانوں کو سمجھ آ جائے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور ان اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں، وزیر اعظم، صدر اور جو بادشاہ ہیں، یہ کافروں سے دوستی اور ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کی دوستی میں اور محبت میں اسلام کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے حکمراں کبھی 295C قانون جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے، اس کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، کبھی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی روح سے قادیانی کافر قرار دیے گئے،
کبھی وہ اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کافر پاکستان میں مسلمان نہ ہو سکے، کبھی اہل حق پر پابندی لگاتے ہیں، اگر وہ حق بات کہیں اور غلط کو غلط کہیں تو ان پر دہشت گردی کی دفعہ لگا دی جاتی ہے اور ان پر سختیاں کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے حکمراں کیوں کر رہے ہیں؟ پریشر ہے یہود و نصارہ کا۔ یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں اور یہ ان سے دوستی قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان سے بگاڑنا نہیں چاہتے، تو جو وہ یہ کہتے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ ہمارے حکمراں وہی کرتے جاتے ہیں، اور پھر حشر بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے کہنے میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پھر ان پر برا وقت آیا تو یہود و نصارہ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور وہ دنیا میں بھی برباد ہوئے، اور خطرہ یہ ہے کہ آخرت بھی ان کی برباد ہوگی۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئی بھی ہوں، ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کفر مل کر ایک ہی قوم ہے۔ یہودیوں کے آپس کے اختلافات بہت ہیں، عیسائیوں میں آپس میں اختلافات بہت ہیں، کئی فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہودی، عیسائی اور تمام کافر ایک ہیں۔ آپ دیکھیں عراق پر جس طرح حملہ کیا گیا، ساری دنیا کفر ایک ساتھ ہو گئی۔ آج کشمیر، فلسطین اور تمام مسائل میں دنیا کفر ایک ساتھ ہے، لہذا ان سے ہمیں دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم وابستہ رہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ یہود و نصارہ سے اور دین اسلام کے مخالف ہر شخص سے وہ جدا رہیں، ورنہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتا۔ جو کافروں سے دوستی کرے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاتب تھا جو عیسائی تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ؟ تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اسے اپنا دوست نہیں بنایا، یہ تو کتابت کرتا ہے، میں اس سے کتابت کا کام لیتا ہوں، اس کا دین اس کے ساتھ، مجھے تو اس کی کتابت سے غرض ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کو ذلیل کیا تو تم انہیں عزت نہ دو، یعنی اپنے پاس کافروں کو ایسا عہدہ نہ دو جس سے انہیں عزت حاصل ہو۔ اللہ نے انہیں دور کیا، تم انہیں قریب نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بصرہ کے اندر حکومت کا کام چلانا مشکل ہو گیا ہے، اور کوئی اس قابلیت کا دوسرا آدمی مسلمان مجھے نہیں مل رہا، ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے میں نے اسے رکھا ہے۔ تو اس پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصرانی مر گیا والسلام، مطلب یہ کہ فرض کرو وہ مر گیا، اس وقت تم کیا کرو گے؟
یقیناً تم دوسرا کوئی انتظام کرو گے. تو ابھی یہ تصور کر لو یہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرا کوئی تلاش کر لو مسلمان. آپ نے فرمایا اس سے ہرگز کام نہ لو، یہ آخری بات ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان معاملات کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں مسلمانوں سے ہی اپنے کام کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری خرید و فروخت بھی مسلمانوں سے ہو، صحیح العقیدہ لوگوں سے ہو. ہمارا کاروبار کا لین دین بھی کوشش یہی ہونی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل جو ممانعات ہے وہ دوستی ہے، ان سے محبت کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر جو کافر ہیں ان کے ہاتھ کی کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب یہ لازم ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے دوسری چیزیں خریدنے کا، تو جب ہم کافر سے دوسری چیزیں خریدتے ہیں تو اس سے وہ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ہمیں ان کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دیتا. فتح الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، جو منافق ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. یسارعون فیہم، تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف وہ دوڑتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اور کافروں اور بدعقیدہ لوگوں سے دوستی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے. تو ہر ایک سے بنا کے رکھنی چاہیے اور دوستی رکھنی چاہیے، وہ ہمیں مصیبت میں کام آئیں گے. جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ میں یہودیوں سے دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی مشکل وقت آ گیا تو مجھے کام آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر ایک سے بنا کے رکھتے ہیں، کسی سے نہیں بگاڑتے. کوئی حضرت صدیق اکبر کو گالی دے، حضرت عمر کو برا کہے، حضرت عثمان غنی کی توہین کرے، حضرت علی کی بیعت بھی کرے، امام حسن امام حسین کی بیعت بھی کرے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے، کوئی یہودی ہو عیسائی ہو جو بکواس کرے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسی محفل ہوتی ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے ویسی گفتگو کرتے ہیں. تو منافق کا یہ طریقہ ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی بات ہر جگہ صاف اور سچی ہوتی ہے، چاہے کسی کو برا لگے. اور مومن ایسے لوگوں کی مروت نہیں کر سکتا اور نہ ایسے لوگوں سے دوستی کر سکتا ہے. وہ ہر مقام پر اہل حق سے ہی دوستی رکھتا ہے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے، یعنی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں یہود و نصارہ اور دیگر کافر، ان پر اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ دے. چنانچہ یہ خبر واقع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور جب یہودیوں کے شہر اور ان کے قلعے فتح ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو سارے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں ہم کافروں سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ مصیبت میں یہ کام آئیں گے. تو فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا. او امر من عندہ، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرمائے گا. کوئی حکم سے مراد یہ ہے کہ جیسے
سرزمین حجاز مقدس کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اس سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک کر دو اور وہاں سے ان کا نام و نشان مٹا دو۔ اسی طرح اللہ تعالی نے منافقین کے راز کھول دیے اور انہیں رسوا کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں فرمائی گئیں اور دونوں باتیں پوری ہوئیں۔ تو جب یہ ایسا ہوگا تو وہ منافقین جو دل میں ایسی باتیں چھپا کر بیٹھے ہیں فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مقابلے میں ناکام ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنے دلوں میں جو نفاق چھپایا تھا اس پر وہ شرمندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو حق بات کہہ رہے ہیں، جو اہل حق ہیں، لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بالآخر فتح اہل حق کو ہی ہوتی ہے۔ تو جو آج اہل حق کا ساتھ نہیں دے رہے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا ساتھ نہ دینے والے ضرور شرمندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اہل حق کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، یعنی جب منافقین کا پردہ کھل گیا تو منافقین کے پردہ کھلنے پر ایمان والے کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا، فاصبحوا خاسرین، تو رہ گئے نقصان میں، دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں عذاب دائمی کے مستحق ہوئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ساری دنیا اسلام کو چھوڑ دے اور ساری دنیا حق کو چھوڑ دے، پھر بھی اگر ایک شخص ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حق پر قائم رہے، کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے۔ کوئی ساتھ نہ دے، ہم اپنی جان کا نذرانہ دے دیں، بس اصل تو یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، کفار کے ساتھ دوستی کرنا، موالات کرنا، ان سے محبت کے تعلقات رکھنا، یہ بے دینی ہے اور یہ دین سے دور ہونے کا سبب ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، ان سے محبت نہ رکھو، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر یہ ایک خبر بیان کی گئی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، اور یہ واقعی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام لائے لیکن مشکلات دیکھ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جو کوئی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی انسان کا دل جلتا ہے کہ حق کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی بن رہے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول بنتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اہل حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تب بھی دین اسلام تو تا قیامت رہنے والا مذہب ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔
ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان اللہ کے پیاروں کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر وہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی صفات یہی ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی بھی کرے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ دیکھیں، حق بات کہنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری عزت کو اچھالیں گے، کیونکہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ملامت کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، حق بات کہیں گے، اور اس سے جو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے۔ جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا، انگریزوں، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، اسی طرح جو قادیانی تھے ان کے خلاف، جو گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول تھے ان کے خلاف آپ نے کتابیں لکھی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور جو مسلمان کہلانے والے تھے اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے تو ان کے خلاف بھی لکھا۔ آخر عمر تھی اور یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور کہتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی بن جاؤ اور انگریزوں کو باہر نکال دو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ لکھا بستر مرگ پر، اور آپ نے فرمایا نہ ہندو بھائی ہے نہ عیسائی بھائی ہے، قرآن کی روح سے ہر کافر ہمارا دشمن ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، کسی سے محبت جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ فتویٰ لکھ لیا اور شائع کرنے کے لیے دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیں، یہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو میلاد شریف منانے والے ہیں۔ اب آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، باقی سب تو ویسے ہی مخالف ہیں، تو آپ دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کیا سب حق کہنا چھوڑ دیں تو احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دیں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر بالفرض دنیا میں کوئی حق کہنے والا باقی نہ رہا اور احمد رضا اکیلا رہ گیا، پھر بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ حق کہتا رہے گا۔ یہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ اندیشہ، خوف وہ نہ کریں گے۔ یہ صفت جن کی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان لوگوں سے جہاد کیا جو مرتد ہو گئے تھے اور جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اسی طرح ایاز بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا یہ ان کی قوم ہے۔ اسی طرح جو اہل یمن ہیں ان کی تعریفیں بھی بخاری و مسلم میں آئی ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ صدر الافاضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اقوال میں کچھ منافات نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ یعنی مراد یہ ہے
کہ اس آیت کے مصداق حضرت صدیق اکبر اور ان کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مرتد ہونے والوں سے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا. اسی طرح وہ لوگ ہیں جو اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح اس آیت کے مصداق اہل یمن ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور اسی طرح اس آیت کے مصداق انصار ہیں، مہاجرین ہیں، صحابہ اور بعد کے قیامت تک آنے والے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پوری یہودی قوم آپ کو سب سے بڑا عالم اور اپنا پیشوا مانتی تھی. یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ اور بنو ندیر آپ کو اپنا امام مانتے تھے، لیکن جب آپ ایمان لائے تو پوری یہودی قوم آپ کی مخالف ہو گئی. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم بنو قریظہ اور بنو ندیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم سے انہوں نے قطع تعلق ہی کر لی ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور نیک مومنین ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، ہم راضی ہیں اس کے رسول کے نبی ہونے پر، ہم راضی ہیں مومنین کے دوست ہونے پر. حکم آیت کا تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور مہم ہیں. اس آیت کریمہ میں ہے وہم راکعون، اور اللہ کے حضور وہ جھکے ہوئے ہیں. تو ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں. اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو غرور کے ساتھ نہیں، غریب کو دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں عاجزی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. کتنا پیارا کلام ہے. انسان جب دیکھتا ہے کہ 85% کافر ہیں، صرف 15% مومن ہیں، اور جو 15% مسلمان مومن کہلاتے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بھی ہیں، اولیاء اور صحابہ کرام کے گستاخ بھی ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو بھی نکال دیں تو بہت مشکل 13% یا 12% پوری دنیا میں مسلمان بچتے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ میں 85% یا 90% کو چھوڑ کر 10% کی طرف چلا جاؤں اور ان سے دوستی کروں تو میرا کیا ہوگا. تو اس خیال کا رد فرما دیا گیا
فرمایا دوستی اللہ اس کے رسول سے اور مومنوں سے رکھو، حق کا ساتھ دو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے، تم ہی غالب رہو گے اور مومنین کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ